الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 2.252 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 252 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ فإن روٹ ورڈ الف نون سے مانے پھر اگر، دین اف، طلقها روٹ ورڈ تو لام قاف سے مانے طلاق دی اس کو، ہی ڈائیورسز ہر، فلا لام الف سے مانے تو نہیں، دین شی از ناٹ، تحلو حا لام سے مانے جائز، لوفل، لہو لام سے مانے اس کے لیے، فہم، مین نون سے مانے سے، فرم، بعد با عین دال سے مانے بعد، آفٹر، حتی حا تا یا سے مانے یہاں تک کہ، انٹل، تنکحا نون کاف ہا سے مانے وہ نکاح کر لے، شی میریز، زوجن زا واو جیم سے مانے خاوند، اسپاؤس، غیرہ غین یا وا سے مانے اس کے علاوہ، ادر دین ہم، فإن الف نون سے ہے مانے پھر اگر، دین اف، طلقہا تو لام قاف سے مانے طلاق دے دے اس کو، ہی ڈائیورسز ہر، فلا لام الف سے مانے تو نہیں، دین نو، جناحا جیم نون ہا سے مانے گناہ، سن، علیہما عین لام یا سے مانے ان دونوں پر، آن دیم، ان الف نون سے مانے اگر، اف یتراجعا و جیم عین سے مانے وہ رجوع کر لیں، they return to each other، ان الف نون سے ہے مانے بشرطے کے، اف ظنا ظ نون سے مانے وہ خیال کریں، they believe، ان الف نون سے مانے کے، that، یقیما قاف واو میم سے مانے وہ قائم رکھیں گے، they will be able to keep، حدود حا دال سے مانے حدود، limits، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، و تل کا تا لام کاف سے مانے اور یہ، اینڈ دیز، حدود ہا دال سے مانے حدود، لمٹس، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، یبینھا با یا نون سے مانے وہ انہیں واضح کرتا ہے، he makes them clear، لقوم قاف واو میم سے مانے قوم کے لیے، for the people، یعلمون عین لام میم سے مانے جاننے والے، who have knowledge۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں، فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلاق دے دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ جائز نہیں اس کے لیے، مِن بَعْدُ حَتَّى اس کے بعد یہاں تک کہ، تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وہ اس کے علاوہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو گناہ نہیں ان دونوں پر، أَن يَتَوَاجَعَا اگر وہ رجوع کر لیں، إِن ظَنَّا بشرطے کہ وہ خیال کریں، أَن يُقِيمَا کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا وہ انہیں واضح کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والوں کے لیے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں، پھر اگر طلاق دے دے اس کو تو وہ جائز نہیں اس کے لیے، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدود، اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں واضح کرتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں، فَإِن طَلَّقَهَا then if he divorces her، فَلَا تَحِلُّ لَهُ then she is not lawful for him، مِن بَعْدُ حَتَّى after that until،
تنكح زوجا غيره, she marries a spouse other than him. فإن طلقها, then if he divorces her, فلا جناح عليهما, then no sin on them. أن يتراجعا, if they return to each other. إن ظنا, if they believe. أن يقيما, that they will be able to keep. حدود الله, limits of Allah. وتلك حدود الله, and these are the limits of Allah. يبينها, he makes them clear. لقوم يعلمون, for the people who have knowledge. Complete translation देखें. Then if he divorces her, then she is not lawful for him after that until she marries a spouse other than him. Then if he divorces her, then no sin on them. If they return to each other, if they believe that they will be able to keep limits of Allah, and these are the limits of Allah, he makes them clear for the people who have knowledge. करंट आयत यानी सूरह बकरा आयत 230 का सिलसिला सूरह बकरा आयत 229 के साथ है। ये दो आयतों को हम सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। ऊपर की आयत का पूरा हिस्सा यहाँ नहीं बताया गया बल्कि बिगिनिंग पार्ट बताया गया है। कंटिन्यूटी समझने के लिए ये हिस्सा काफ़ी है। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीफ़ुम बिइहसान। तलाक 2 बार है, फिर रोक लेना दस्तूर के मुताबिक या रुखसत कर देना है हुस्न सलूक से। फिर अगर तीसरी तलाक दे दे उसको तो जायज़ नहीं उसके लिए। इसके बाद यहाँ तक कि वो उसके अलावा दूसरे ख़ाविन से निकाह करे। फिर अगर तलाक दे दे उसको तो गुनाह नहीं उन दोनों पर अगर वो रुजू कर लें, बशर्ते कि वो ख्याल करें कि वो कायम रखेंगे अल्लाह की हुदूद, और ये अल्लाह की हुदूद हैं वो उन्हें वाज़े करता है जानने वालों के लिए। यानी सूरह बकरा आयत नंबर 229 में 2 तलाक़ों का जिक्र आया है और ये करंट आयत यानी आयत नंबर 230 में तीसरी तलाक का जिक्र आया है कि अगर शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है तो फिर उससे रुजू करना मर्द के लिए जायज़ नहीं जब तक कि वो औरत किसी और मर्द से निकाह कर ले और फिर किसी वजह से दूसरा मर्द भी उसको तलाक दे दे तो वो अपने साबिक़ा शौहर से निकाह कर सकती है, बशर्ते कि वो दोनों को ये ख्याल रहे कि वो अल्लाह के हुदूद को कायम रख सकेंगे। अब देखते हैं तफसीर आयत। पिछले आयत यानी आयत नंबर 229 में 2 तलाक़ों का जिक्र है और इस आयत यानी आयत 230 में तीसरी तलाक का जिक्र आया है। इसको तलाक़ मुग़ल्लिज़ा कहते हैं, यानी जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं तो ये तलाक़ मुग़ल्लिज़ा कहलाती है। अगर बैक वक्त दिए जाएँ तो तलाक़ बिद्दई कहलाती है। यानी एक अटैम्प्ट में अगर 3 तलाक़ें दे दें तो ये तलाक़ बिद्दई कहलाती है। लफ्ज़ बिद्दई बिद्दत से है, चूँकि एक अटैम्प्ट में 3 तलाक़ें देने का जिक्र ना ही कुरान में आया है और ना ही हदीस में आया है। चूँकि बिद्दत है इस तरह की तलाक़, इसलिए इसको तलाक़ बिद्दई कहते हैं। इसकी मज़ीद तफसील हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। 3 तलाक़ों के बाद शौहर बीवी से रुजू नहीं कर सकता और न ही निकाह कर सकता है, बजस एक हालत के कि अगर वो खातून किसी दूसरे मर्द से निकाह करती है और सोहबत के बाद अगर वो शख्स उसको किसी वजह से तलाक देता है तो खातून अपने साबिक़ा शौहर से निकाह कर सकती है, बशर्ते कि दोनों को यकीन हो कि अल्लाह के अहकामात का वो पास रख सकेंगे। इब्न कसीर अपनी तफसीर में इसकी मज़ीद तफसील लिखते हैं, जब कोई शख्स अपनी बीवी को 2 तलाक़ें दे चुकने के बाद तीसरी भी दे दे तो वो उस पर हराम हो जाएगी, यहाँ तक कि दूसरे से बाकायदा निकाह हो, हम बिस्तरी हो, फिर वो मर जाए या तलाक दे दे। यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देता है तो फिर वो खातून उस आदमी के लिए हराम हो जाएगी जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह करे, उसके साथ हम बिस्तरी हो, फिर वो तलाक दे दे या मर जाए, तभी वो खातून अपने साबिक़ा शौहर के निकाह में आ सकती है। इसी तरह वो निकाह बाकायदा हो लेकिन इस दूसरे खाविन ने मुजामियत ना की हो तो भी पहले शौहर के लिए हलाल नहीं। यानी अगर वो औरत दूसरे आदमी से निकाह करती है लेकिन उसकी रुखसती नहीं होती, शौहर से अगर सोहबत नहीं होती, तब भी वो पहले खाविन के लिए जायज़ नहीं होगी। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और दखुल से पहले ही तलाक दे देता है, वो दूसरा निकाह करती है, वो भी दखुल से पहले ही तलाक दे देता है, तो क्या अगले खाविन को अब इससे निकाह करना हलाल है? आपने फरमाया नहीं, जब तक ये उससे और वो उससे लुत्फ अंदोज ना हो लें। इस हदीस में बताया गया है कि जो औरत साबिक़ा हस्बैंड के लिए हराम हो गई है 3 तलाक़ों के सबब, वो अगर दूसरा निकाह करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे शौहर के साथ वो ज़िंदगी गुजारे, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करे। उसके बाद अगर दूसरे शौहर से तलाक हो गई तभी वो साबिक़ा शौहर से निकाह कर सकती है। बल्कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि ये भी शर्त है कि मुजामियत भी मुबाह और जायज़ तरीक़ पर हो,
اسی طرح اگر دوسرا خاوند ذمی ہو یعنی اگر دوسرا ہسبینڈ نان مسلم ہو تو بھی اگلے خاوند یعنی سابقہ شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی، کیونکہ امام صاحب یعنی امام مالک کے نزدیک کفار کے آپس کے نکاح باطل ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان خاتون پہلے شوہر سے 3 طلاقیں لینے کے بعد کوئی نان مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ زندگی ہی کیوں نہ گزار لے، ازواجی تعلقات کیوں نہ قائم کر لے، اس سے ڈائیورس لینے کے بعد پھر وہ سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی، چونکہ اس کا دوسرا نکاح باطل ہے، انویلڈ ہے۔ اگر دوسرے خاوند کا ارادہ اس نکاح سے یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی تصریح احادیث میں آ چکی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 3 بار طلاق ہونے والی عورت سے نکاح صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ خاوند کے لیے حلال ہو جائے تو ایسا شخص ملعون ہے، لعنت زدہ ہے احادیث کی روشنی میں۔ مسند احمد میں ہے کہ گوننے والی، گدوانے والی، بال ملانے والی، ملوانے والی عورتیں ملعون یعنی لعنت زدہ ہیں۔ حلال کرنے والی اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ یعنی ایسی خاتون جو صرف اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال ہونے کی نیت سے دوسرا نکاح کرتی ہے اور وہاں سے طلاق لے کر آتی ہے تو ایسی خاتون اللہ کی نظر میں لعنت زدہ ہے، اور وہ سابقہ شوہر بھی لعنت زدہ ہے اگر وہ اس حلالہ میں ملوث ہو۔ سود خور اور سود کھانے والے بھی لعنتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جو حلالہ کرے یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ادھار لیا ہوا سانڈ کہہ رہے ہیں جو طلاق شدہ عورت سے صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے۔ یعنی جو ایسے کام میں ملوث ہے، چاہے سابقہ شوہر ہو یا وہ خاتون ہو، وہ بھی اگر ملوث ہے تو وہ سب کے سب ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو اور ظاہر اور ہو۔ یعنی جو نکاح صرف حلالہ کی نیت سے کیا گیا لیکن ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہے عوام میں، سماج میں، تو یہ نکاح ہی نہیں۔ جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو، نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو۔ یعنی جو نکاح صرف حلالہ کے لیے کیا گیا دراصل وہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ ہنسی ہے، یہ نکاح ہی نہیں بلکہ ایسا کرنے والے اللہ کی نظر میں ملعون ہیں۔ نکاح تو صرف وہی ہے جو نکاح کرنے کی نیت سے کیا جائے، یعنی ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے کیا جائے۔ مستدرج حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے خود اسے اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو آیا نہ نکاح صحیح ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے۔ نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ یعنی ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں جب دے دی تو اس شخص کا بھائی نے اس کی بیوی سے نکاح کیا اس نیت سے کہ نکاح کر کے طلاق دے دے تاکہ وہ خاتون اس کے بھائی کے لیے حلال ہو جائے۔ جب یہ بات ظاہر ہوئی تو فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس کو زنا شمار کیا کرتے تھے، چونکہ نکاح کی نیت ساتھ رہنے کی نہیں تھی بلکہ صرف حلالہ کرنے کی تھی۔ نکاح تو صرف وہی ویلڈ ہے جس میں رغبت ہو، یعنی نکاح کی نیت ہو جس میں ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو۔ آیت کے اس حصے پر غور کریں، پھر اگر طلاق دے دے اس کو تو گناہ نہیں، ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدود۔ فرمان ہے کہ اگر دوسرا خاوند نکاح اور وطی کے بعد یعنی صحبت کے بعد طلاق دے تو پہلے خاوند پر پھر اسی عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ نے اگر بائی چانس کسی وجہ سے انسیڈنٹلی دوسرا ہسبینڈ بھی ڈائیورس دیتا ہے اس خاتون کو تو اس خاتون کے لیے جائز ہے کہ اپنے سابقہ ہسبینڈ سے نکاح کرے، جبکہ اچھی طرح گزر اوقات کر لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یعنی یہ میاں بیوی کنفرم کر لیں کہ وہ جب ساتھ رہیں تو اللہ کے احکامات کی اتباع کریں گے بلکہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے جیسا کہ وہ پچھلی بار کر چکے ہیں، بار بار ایک طلاق کا معاملہ وہ فیس کر چکے ہیں، ایسی سچویشن دوبارہ نہ ہو۔ یہ ہیں احکام شرعی یعنی اسلامک لاز جنہیں علم والوں کے لیے اللہ نے واضح کر دیا۔ اس کا ذکر آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس طرح، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں واضح کرتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کرنا صرف 2 بار جائز ہے،
اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو پھر اس خاتون سے رجعت یا نکاح کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر اس خاتون نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، صحبت کی اور کسی وجہ سے اس نے طلاق دی تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرے۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ انہیں واضح کرتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔